السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطہر کے متعلق چند باتیں معلوم کریں گے۔ قال اللہ عز وجل لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء پڑھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بے اعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہیں۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا۔ ابن عباس اور زہری من انفسکم بفتح الفاء پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمہ میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آبا و اجداد اور امہات و جدات سلسلے نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا۔ عباد مخالصین کی جن کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہمیشہ اصلاب طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا۔ حق جل وعلا نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبی بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبی مہذب اور مصطفیٰ بنایا۔ مصطفین الاخیار خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے، اسی حد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتباء برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ جب منافقین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو حضرت حق جل شانہ نے صدیقہ بنت صدیق کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کو واقعہ افق سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان شان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بغت امرأۃ نبی قط کو نقل کر کے فرماتے ہیں، ایسا ہی اکرمہ اور سعید بن جبیر اور ضحاک وغیرہ ہم سے منقول ہے۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء و رسول کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مباین ہوگا۔ اس لیے کہ مادری علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تکوین و تخلیق اور اس کی تولید و تسخیر معاذ اللہ فسق اور فجور یعنی زنا سے ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کو شر الثلاثہ فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس وجود ہی معصیت اور فسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن اور محال ہے کہ خداوند ذوالجلال کا فرستادہ ابن حلال نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قطر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی طائن نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود یعنی لعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی
حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی برات اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کے بے چون و چکون غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ کیسر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، ان کا نسب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ کیسر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کیسر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلوں کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے: عدنان بن عدو بن مقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نصابین نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور اعلیٰ ہذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کے پشتے ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40، واللہ عالم وعلمہ اتم و احکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے، نسب والوں نے غلط کہا، یعنی ان کا سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور پھر یہ فرماتے، کذب النسابون، نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلے نسب کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچنا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک سلسلے نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا اور یہ کہا، من یخبرہ بہ، کس نے اس کو خبر دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔